جو فہم اصحاب محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے آپ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ ہم اس کو جواب میں کہیں گے جتنا پرانا اسلام ہے، جتنا پرانا قرآن و حدیث ہے، اتنا ہی پرانے اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے، قرآن و حدیث کی طرف بلانے والے، یہ وتیرہ رہا ہے اہل شرک کا۔ دلائل کے میدان میں جب ان کی گود خالی ہو جاتی ہے، پھر یہ نت نئے القابات سے پکارتے ہیں، نت نئے تانے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، اہل الحدیث کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان کے پروگرام اٹینڈ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ یہ انگریز کی پیداوار ہے۔ ہم کہتے ہیں آج کے دور کے مشرک کا بھی یہی حال ہے جو مکہ کے مشرک کا تھا۔ وہ بھی کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ کے پاس نہ جایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آنے والا آیا تھا، ابو جہل کی پارٹی نے مکے سے نکل کے اس کا استقبال کیا تھا اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ جو ان کی سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے روئی اپنے کانوں میں ڈالی تھی کہ کہیں گلی میں چلتے ہوئے آواز کان میں نہ پڑ جائے، اور حرم میں آیا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، کہا میرے دل میں آیا پوچھوں تو صحیح کہتے کیا ہے۔ مجھے تو کہا گیا یہ شاعر ہے اور میں بھی شاعر ہوں، اگر ان کا کلام شعر و شاعری ہوا تو میں کہہ دوں گا یہ تو شعر ہے، سنوں تو صحیح کہتے کیا ہے۔ میں پاس آیا، ان کے بیٹھا، پوچھا کیا پیغام دیتے ہو؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہا یہ الفاظ میرے پردہ سماعت سے ٹکرائے، بے اختیار زبان حرکت میں آئی کہ یہ کلام کسی آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہی آوازہ لوگوں پہ لگایا جاتا ہے اہل حدیثوں کے پاس نہ جانا۔ یہ اپنے آپ کو اہل سنہ کہلاتے ہیں اور یہ اصلی اہل سنت ہے۔ ان کا کلام نہ سننا، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، کیوں؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں عرش والے کا کلام اور مدینے والے کا فرمان ہے۔ یہ کسی کو لسوڑی شاہ کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی کو بریلی اور دیوبند کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی کو کاما والی سرکار کی طرف نہیں بلاتے۔ یہ کہتے ہیں لوگوں، رب نے پیدا کیا ہے، رب نے زندگی دی ہے، رب نے عزت دی ہے، رب نے صحت دی ہے، گردن جب جھکانی ہو رب کے سامنے جھکایا کرو، سنت جب بھی لینی ہے تو محمد الرسول اللہ کی لیا کرو۔ اس کھری دعوت سے ڈرتے ہوئے، اس سچی دعوت سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ آئیے یہ پرانا اعتراض کہ اہل الحدیث یہ انگریز کی پیداوار ہیں، ہم بھی حقیقت سے آپ کو آشناس کروائیں کہ اصل میں انگریزوں کے وفادار ہیں کون، انگریزی حکومت کی دوستیوں کے دم بھرنے والے ہیں کون۔ یہ ہمارے ہاتھ میں سوانح قاسمی، جس کے رائٹر سید مناظر احسن گیلانی، اس کا حصہ دوم صفحہ نمبر 103، اس پہ لکھتے ہیں، سنیے ذرا واقعہ اور پھر فیصلہ کیجئے۔ میں تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھ کے چلا جاؤں گا۔ یہ اصل بولتی ہوئی کتابیں، وہ دن گئے جب کوئی کہا کرتا تھا فلاں کتاب میں لکھا ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے، جس کو یقین نہ آئے درس کے بعد سٹیج پہ آ کر کتاب کھول کے رب کی دی ہوئی بصیرت سے پڑھ سکتا ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں انگریزوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، کچھ لوگ مارکا برپا کیے ہوئے تھے، ان میں شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا بھاگے جا رہے ہیں اور ایک چودھری کا نام لے کے اسے پکار رہے ہیں جو انگریز مخالف پارٹی باغیوں کا سربراہ تھا، اور اسے کہہ رہے ہیں اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیوں؟
کہا میں دیکھ رہا ہوں خضر علیہ السلام انگریزوں کے ساتھ ہیں۔ اہل الحدیث کی دعوت کو سن کر بغیر دلیل کے آوازیں کسنے والوں، یہ حضرت صاحب کی کتاب، اور وہ کہہ رہے ہیں انگریزوں سے نہ لڑو، ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ کرنے والوں، انگریزوں سے آزادی کے لیے جنگ نہ کرو۔ کیوں؟ خضر علیہ السلام انگریزوں کی فوج میں شامل انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہارا خضر ہوگا جو انگریزوں کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ وہ خضر نہیں ہے، یہ صوفیوں کا بنایا ہوا خضر ہے۔ مزید سنیے، کہتے ہیں جب بغاوت کے ایام تھے تو جب گنج مراد آبادی کی ویران مسجد میں مولانا جا کر مقیم ہوئے، اتفاقاً اسی راستے پر مسجد کے کنارے کنارے انگریزی فوج کا ایک دستہ جا رہا، اور مولانا مسجد میں کھڑے ہوئے انگریزی فوج کے دستے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے، ان میں ایک بابا بھی جا رہا تھا۔ یہ مسجد سے نکلے، دوڑ کر اس کے پاس گئے، اور بابا جی نے باغ دوڑ سنبھالی ہوئی، گھوڑا بھی ان کے ہاتھ میں، ان سے باتیں کر کے واپس آ گئے۔ مرید نے پوچھا حضرت آپ کہاں گئے تھے؟ کہا تم نہیں جانتے، جس سے میں گفتگو کر کے آیا یہ خضر علیہ السلام تھے جو انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم خضر علیہ السلام کو بھی انگریزوں کا سپورٹر بناؤ، اور پھر بھی تمہارے اوپر انگریزوں کی پیداوار کا لیبل نہ لگے، اور ہم لا الہ الا اللہ کی کھری اور سچی دعوت کا پیش کریں، ان کے دلائل کا جواب نہ دیتے ہوئے اس سے مجبور اور بے بس ہو کر تم اہل الحدیث پہ تانے لگا دو کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ اب سوچئے، اہل حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والے خود انگریزوں کے کتنے بڑے وفادار ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کو یہ عقیدہ دیا کہ خضر نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ اور یاد کر لیجئے، جو کفار کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف، اس کا یہ عمل اس کو وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ تذکرۃ الرشید ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب کی سوانح حیات، جس کو مولانا محمد عاشق الہی صاحب نے لکھا، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے اس کو شائع کیا۔ اس کے پہلے حصے پر صفحہ نمبر 74 اور 75 پہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور ضامن صاحب، یہ سارے ہمراہ جا رہے تھے۔ اچانک بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا، باغیوں سے جو انگریزی فوج سے لڑ رہے تھے، وہ باغی جو انگریز کے خلاف میدان جہاد میں تھے، ان سے مقابلہ ہو گیا، اور یہ دلیر جتھا مولانا قاسم، امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا ضامن، یہ دلیر جتھا ان کے سامنے اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے پہاڑ کی طرح اڑ گیا۔ یہ بڑے بڑے سرتاج آپ کے سامنے میں نے گروائے، امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی، ضامن علی جلال آبادی۔ انگریز سرکار اپنی سرکار کے باغیوں کے سامنے تلواریں لے کر کھڑا ہو گیا، پہاڑ کی طرح جم گیا، اور سرکار پر جان نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارنا آسان کام نہیں ہے۔ کبھی اپنے گھر کی اور اپنے مذہب کی کتابوں کو تو دیکھا ہوتا، اپنے بڑوں کی تاریخ پہ نگاہ تو دوڑائی ہوتی، غیروں پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھا ہوتا کہ تم کس حال میں ہو۔ اپنے سرکار، رحم دل سرکار کی دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر اللہ رے شجاعت و جوامردی، جس ہولناک منظر سے شیر کا پیتا پانی ہو جائے، وہاں چند فقیر تلواریں لیے جمع غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت ضامن علی جلال آبادی زیر ناف گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ ماشاءاللہ، یہ کون سے مارکے میں شہید ہوئے؟
انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے، انگریزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، انگریزی سرکار پر جان نثاری، اپنی جان قربان کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید کے لفظ کو بھی ان لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ کوئی مردود مرے، کوئی مشرک مرے، کوئی بدعقیدہ مرے، کوئی جمہوریت کا دل دادا جمہوری کوششیں کرتے ہوئے قربان ہو جائے، یہ شہید جمہوریت ہے۔ ایک یونیورسٹی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کی مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا مسجد شہداء۔ میں نے وہاں کے مقامی ساتھیوں سے پوچھا یہ مسجد شہداء کن شہیدوں کے نام پہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کا پکنک ٹور تھا، وہ دریائے ستلج کی سیر کے لیے گیا، ایک کشتی میں لڑکے تھے، ایک کشتی میں لڑکیاں تھی، وہ دونوں اٹکیلیاں کر رہے، ایک دوسرے کو کشتی میں دوران سفر شرارتیں کر رہے، دونوں کی کشتیاں بھنور میں پھنسی اور ایک کشتی والے الٹ گئے اور سارے ہی مر گئے۔ ان شہداء کے نام پر یہ مسجد رکھی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شہید یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اور آپ کس کو شہید کہہ رہے؟ زامن علی جلال آبادی زیر ناز گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑے، یہ لا الہ الا اللہ کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے لڑے، یہ توحید کی محنت کرتے ہوئے لڑے؟ نہیں، یہ رحم دل انگریزی سرکار کے باغیوں سے لڑتے ہوئے انگریزوں پہ جان قربان کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ ہے علماء دیوبند کی انگریز دوستی کی عظیم مثال۔ اہل حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والوں، کمینوں سے پوچھیں، انگریزوں کے غلام سے پوچھیں، انگریزوں کی ذریت اور انگریزوں کی اولاد سے پوچھیں، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے تو یہ نام نہاد جو مبلغ ہیں عیسائیت کے، انگریزیت کے، ان کو اپنے محلوں میں پھٹکنے نہ دیں۔ اپنی مسجدوں کے اندر بورڈ لگائیں کہ ان مسجدوں کے اندر انگریزوں کے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نکال کر پھینک دیں۔ آئیں گے نماز پڑھنے کے بہانے، پھر رفتہ رفتہ دوستی کریں گے ہمارے بھائیوں سے، پھر ان کے دلوں میں فتنہ ڈالیں گے کہ صاحب تم محمدی نماز پڑھو گے یا حنفی نماز پڑھو گے۔ آئے گا نا تو فتنہ ڈالے گا۔ مسجدوں میں بورڈ لگا دیں صاف، انگریز کی ذریت ناٹ الاؤڈ، انگریز کے بچے آنے کی اجازت نہیں، محلے میں نہ لائیں، دکانوں میں نہ لائیں، بات کرنا چاہیں واپس بھیج دیں۔ آنکھیں بند کر کر ہم نے بزرگوں کو مانا ہے، اکابر کو مانا ہے، قرآن حدیث کو مانا ہے۔ تمہارے بڑے حضرت زامن علی جلال آبادی انگریزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے، انگریزوں کے خلاف وہ مجاہدین جن کو باغی کہا جاتا تھا، ان باغیوں سے لڑتے ہوئے، انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے گولی کھا کر مرے۔ انگریز کی دوستی میں ان کا دفاع کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے علماء دیوبند کے سرتاج مولانا قاسم نانوتوی یہ بھی لڑ رہے ہیں، اور اچانک ایک گولی آئی جو مولانا نانوتوی کو لگی، وہ ان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل گئی، ان کے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ لیکن کرامت دیکھیے، میدان جہاد کی کرامت، جو جہاد انگریزوں کی مدد کے لیے ہو رہا، باوجود مولانا نانوتوی کے کپڑے خون سے تر ہو گئے، لیکن جب عمامہ اتار کے دیکھا تو زخم کا نشان بھی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ گولی بنائی اس لیے گئی ہوگی کہ خون نکالے لیکن دماغ نہ پھاڑے، اس قسم کی کوئی نئی ایجاد ہوگی، ورنہ گولی لگی ہو، خون نکلا ہو اور زخم نہ ہو، یہ کرامت بھی آپ ہی کو مبارک ہو۔ کن پٹی پہ گولی لگی، اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی دوڑتے ہوئے آئے، لپک کر آئے، زخم پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کیا ہوا؟ جو ان کے ہاتھ کی کرامت دیکھیے، زخم پہ ہاتھ رکھا، جو ہی عمامہ اتارا تو خون تو نکل رہا تھا لیکن وہاں پہ کوئی زخم موجود نہیں تھا۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 75 جلد اول۔ کچھ علماء دیوبند مولانا رشید احمد گنگوہی کی گرفتاری اور 6 مہینے کی قید کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، دیکھو کہ ہمارے علماء دیوبند انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ آئیے اس حقیقت پہ غور کرنے کے لیے اسی تذکرۃ الرشید کی طرف لوٹتے ہیں، صفحہ نمبر 76 ہے، اس پہ لکھتے ہیں جب بغاوت و فساد کا قصہ ختم ہوا، رحم دل حکومت نے، رحم دل انگریز دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی، تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے کہ اپنی رہائی کا چارہ نہ تھا،
سچی جھوٹی تہمتیں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشی حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا، اور یہ مخبری کی کہ تھانے کے فساد میں اصل یہی لوگ شریک ہیں۔